بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعیم جکھڑ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کے انگلش لیسن کے ساتھ، اور آج ہم پہلی دفعہ گرامر کے ایک چیز کو ٹچ کر رہے ہیں جو بہت ابتدائی اور بہت بنیادی چیز ہے، اور وہ ہے جی استعمال دس اور اٹ کا۔ سب سے پہلے تو جیسے کہ میرا سٹریس ہے ویڈیوز میں، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کو بولنا کیسے ہے۔ تو اگر آپ غور کریں تو دس جو ہے اس کو ہم جب بولتے ہیں تو ہماری جو زبان ہے وہ ہمارے دانتوں کے درمیان اور ہمارے لب کھلے ہوتے ہیں۔ دس دس جیسے سانپ کی آواز ہوتی ہے ہس، دس۔ تو اٹ جو ہے اس کو ہم اٹ نہیں بولیں گے، ٹی جو ہے وہ تب زور سے بولا جاتا ہے جیسے جب وہ واول الفاظ کے اینڈ پہ لفظوں کے دوران آتا ہے، جیسے ہٹ ہے، جیسے کٹ ہے، اور جیسے ہیٹ ہے۔ اٹ اٹس گوئنگ ٹو بی ناٹ اٹ بٹ اٹ، تھوڑا سا ٹی ٹے اور تے جیسے ہماری اردو زبان میں ہے، اس کے درمیان کی آواز ہے اٹ از نائس۔ اور جب آپ بولتے ہیں تو وہ اور لفظ جو ہے وہ سافٹ ہو جاتا ہے، تو وہ اٹ از نائس نہیں رہتا جیسے ہم بولتے ہیں اٹ از نائس، اٹ از نائس۔ اب ہم آتے ہیں اس کے استعمال کی طرف۔ یہ دونوں دراصل پروناؤن ہیں۔ پرو کا لفظ جو ہے وہ لیٹن لفظ سے نکلا ہے جس کا معنی ہوتا ہے آن بیہیف آف، فار اور آن بیہیف آف۔ سو پروناؤن کا مطلب ہوا ناؤن کی بیہیف پہ جو بولا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں دس کی طرف، اس کے کیا استعمالات ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ 4 طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دس جو ہے یہ ایک ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے، ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے کسی چیز کی خصوصاً قربت کو اور کسی چیز کے قریب ہونے کے۔ جیسے ہم کہتے ہیں دس از بک، دس از فین، دس از کمپیوٹر، دس از کیمرہ۔ تو یہ جتنے بھی ہم نے فقرے استعمال کیے ہیں اس میں ہمیں چیزوں کی قربت کی طرف جو ہے وہ قریب ہونے، ان کی نیئرنیس، ان کے نیبرہڈ اور ان کے پروکسیمٹی کو جو ہے ڈیمانسٹریٹ کیا ہے اس نے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کے مزید جب ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو ایک ڈٹرمنر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے دس۔ ڈٹرمنر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈٹرمن کرنا۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اٹ از ویری ہاٹ ڈے، ان دس کنڈیشن یو شوڈ ناٹ گو آؤٹ۔ تو یہ جو ہم نے پہلا فقرہ بولا، ہم نے کہا اٹ از ویری ہاٹ ڈے، آج آج جو ہے بہت گرم دن ہے، اور اس حالت میں ہمیں باہر نہیں جانا چاہیے، اس حالت میں، ان دس کنڈیشن۔ اور وہ حالت کیا ہے؟ اٹ از ویری ہاٹ ڈے۔ تو یہ ڈٹرمن کرتا ہے یہاں دس ویری ہاٹ ڈے کی کنڈیشن کو۔ اٹ از ویری ہاٹ ڈے، ان دس کنڈیشن یو شوڈ ناٹ گو آؤٹ۔ اب ہم ایک اور اس کی مثال دیتے ہیں، مے آئی ہیو دس لیسٹ پیس آف پیزا، کیا میں یہ پیزا کا آخری حصہ لے سکتا ہوں؟ تو یہاں پہ دس جو ہے وہ ڈٹرمن کر رہا ہے لیسٹ پیس آف پیزا، پیزا کا آخری جو حصہ رہ گیا۔ دس، مے آئی ہیو دس لیسٹ پیس آف پیزا، دس کا اشارہ ہے دس لیسٹ آف پیزا، ڈٹرمن کر دیا تو ایز اے ڈٹرمنر یہاں پہ یوز ہوا دس۔ نمبر 2، ہم پروناؤن کے طور پہ دس کو استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں the value of gold has gone up، this mean we should sell it۔ سونے کی قیمت اوپر چلی گئی ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں اسے بیچ دینا چاہیے۔ اب دیکھیں اس میں 2 فقرے ایک دفعہ پھر استعمال ہوئے ہیں۔ the value of gold has gone up، قیمت سونے کی اوپر چلی گئی ہے، this means we should sell it۔ اب this کا تعلق ہے value of gold that has gone up، سونے کی قیمت جو اوپر چلی گئی ہے۔ اس نے پورے فقرے کو یہاں پہ دس نے وہ ڈٹرمن کیا ہے، اس کو پروناؤن کے طور پہ یوز کیا اور اس کا احاطہ کیا ہے۔ the value of gold has gone up، this means we should sell it۔ اب تیسری چیز جو جس میں استعمال ہے دس کا وہ ہے ایڈورب کے طور پہ۔ ایڈورب ونس اگین ایک لیٹن ورڈ ہے ایڈ، جس کا معنی ہوتا ہے ٹو، اور ورب جو ہے لیٹن ورب جو ہے وربن سے نکلا ہے، تو ایڈ ورب کا مطلب ہوا جو اشارہ، ایسا لفظ جو اشارہ کرتا ہے ورب کی طرف۔ تو اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایز این ایڈورب
دس آفن پوائنٹس ٹو ایکسپیرئنس اور لیول آف انٹینسٹی. یہ اشارہ کرتا ہے کسی تجربے کی طرف اور کسی چیز کی شدت کی طرف. مثال کے طور پہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں جی دس ہارڈ, دس ایزی, دس کوئک, اتنا سخت, اتنا آسان, اتنا تیز. تو یہ جتنی بار دس یہاں پہ استعمال ہوا ہے وہ انٹینسٹی کی طرف اشارہ ہوا ہے. مثال اس کی ہم دے سکتے ہیں آئی کین بلیو رائڈنگ اے ہارس از دس ایزی. میں تو یقین نہیں کر سکتا کہ گھڑ سواری اتنی آسان ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو دس ایزی ہے وہ اشارہ کر رہا ہے پچھلے سارے حصے پہ, رائڈنگ اے ہارس. آئی کین بلیو دا رائڈنگ اے ہارس کین بی دس ایزی. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ دس نے کیا کیا, ایڈورب کے طور پہ استعمال ہوا. چوتھا استعمال جو ہے وہ دس کا ہے وہ ایز اے ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو اور پروناؤن کے طور پہ ہے. ہم ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں کسی ایڈجیکٹو یا پروناؤن کو سننے والے کے لیے تاکہ اس کو پتہ چلے. مثال کے طور پہ دس از ہاؤ یو رائڈ اے بائک. ہم نے یہاں پہ کہا ایسے چلاتے ہیں بائک کو. دس از ہاؤ یو رائڈ اے بائک. اب دس نے کیا کیا, آگے سارے وضاحت کی کہ آپ کیسے اس کا اشارہ جو ہے وہ آپ کیسے بائک چلاتے ہیں اس کی طرف ہے. اور ہی از ناٹ گیٹنگ اوے ود دس. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ وہ اس کی جان نہیں چھوٹ رہی ہے اس بات سے, مثال کے طور پہ. سو ہی از ناٹ گیٹنگ اوے ود دس. سو دس جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے ہی از ناٹ گیٹنگ اوے, کس طرف کہ وہ اس کی جان نہیں چھوٹ رہی ود دس. پرٹیکولرائز کر دیا اس نے, ڈیمانسٹریٹ کر دیا ایک چیز کو. اب ہم آتے ہیں اٹ کے استعمال کی طرف. اٹ جو ہے وہ پرسنل پروناؤن ہے, یوزلی وہ ریپلیس کرتا ہے پرسنل پروناؤن کو. اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اٹ کا استعمال سوائے انسان کے ہر آبجیکٹ اور ہر چیز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. نمبر ایک تو یہ کسی آبجیکٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے, کسی چیز کے لیے ہوتا ہے, کسی جانور کے لیے ہوتا ہے, کسی سچویشن کے لیے ہوتا ہے, کسی حالت کے لیے ہوتا ہے, کسی پوزیشن کے لیے ہوتا ہے. یعنی یہ اس کا بہت ہی بڑا یونیورسل استعمال ہے. اگر نہیں ہوتا تو انسان کے لیے نہیں ہوتا, باقی ہر چیز کے لیے تقریباً جو ہے وہ اٹ کا وہ چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے لیے بھی, جو نہیں آ رہی اس کے لیے بھی. مثال کے طور پہ اٹ از این انٹرسٹنگ بک. یہ ایک دلچسپ کتاب ہے. اب یہ کتاب ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے ڈزنٹ میٹر, ہم اشارہ کر رہے ہیں, ہم ریپلیس کر رہے ہیں اٹ کو ایک بک کی طرف جو کہ انٹرسٹنگ ہے. اور اٹ از اے نائس کار. اب ہمیں پتہ ہے کہ وہ کار کون سی, ہم اس کا ذکر پہلے کر چکے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں آئی لائک پورش, آئی لائک BMW, اٹ از اے نائس کار. اب سننے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اشارہ جو ہے وہ کس کی طرف ہے. چیتا از فاسٹسٹ اینیمل. اب جب مثال طور پہ ہم کہتے ہیں ایک استعمال کرتے ہیں چیتا ایک جو ہے وہ بڑا دنیا کا تیز ترین جانور ہے. آگے جب ہم اس کا ذکر کریں گے تو اس کے ساتھ ہم اب اٹ لگا دے جائیں گے. اٹ از آلسو بیوٹیفل, اٹ از آلسو ویری سلم, اٹ از آلسو ویری وائلڈ. اب ایک دفعہ ہم نے چیتا کا ذکر کر دیا, جانور کا ذکر کر دیا, آگے جتنی دفعہ ہم اس کو ایز اے پرسنل پروناؤن اس کو بدلتے جائیں گے اٹ کے ساتھ. دوسرا جو ہے اٹ کا استعمال ہوا ہے لنکنگ ورب کے ساتھ. وہ لنک کرتا ہے ورب کو. مثال طور پہ ہم کہتے ہیں اٹ از امپورٹنٹ, کلیئر, کمپلسری. مثال طور پہ ہم کہہ رہے ہیں کسی چیز کی اہمیت کے اوپر زور دے رہے ہیں, ہم کہتے ہیں اٹ از امپورٹنٹ, کلیئر, کمپلسری, پرابیبل ٹو ویئر اے ماسک ان دا پبلک. مثال کے طور پہ تو ہم نے کیا کیا, اٹ کے ساتھ درمیان میں ہم نے کچھ چیزیں لگائیں اور پھر اس کو لنک کر دیا ٹو ویئر اے ماسک ان پبلک. اٹ از مثال کے طور پہ امپورٹنٹ ٹو ویئر ماسک ان اے پبلک. اٹ از clear that we should wear a mask in the public. It is compulsory to wear a mask in public. It is probably very good to wear a mask in the public. تو آپ نے دیکھا اٹ نے کیا کیا ایز اے لنکنگ ورب یہاں پہ استعمال ہوا. اور آخری استعمال اٹ کا جو ہے وہ ہے سبجیکٹ کے طور پہ. وہ ایسے ورب میں بھی استعمال ہو سکتا ہے جس میں ایسے فکروں میں بھی استعمال ہوتا ہے جس میں ورب ہے, اور ایسے میں بھی جس میں نہیں ہے. مثال کے طور پہ اٹ از ویری نائس ڈے اور اٹ ول رین ٹمورو. یہ بہت اچھا دن ہے, کل بارش ہوگی. آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ اٹ جو ہے وہ سبجیکٹ کے طور پہ ہوا. یہ جو میں نے آپ کو آج استعمال بتایا ہے دس اور اٹ کا, اور اس کو پراپر طریقے سے پروناؤنس کرنے کا,
یہ کور کرے گا تمام ڈسکشنز آپ جہاں سے اور آپ جتنی بھی بکس پڑھ لیں ساری چیزیں ہیں اس میں آ گئی ہیں. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ اس کو دوبارہ سے ویڈیو کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اور چونکہ ویڈیو جو ہے وہ چند منٹس کی ہوتی ہے اور اس میں ظاہر ہے میموری جو انسان کی ہے وہ اتنی فاسٹ نہیں ہے کہ ہر چیز کو ابزارب کرے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ریپیٹ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور مزید مثالیں جو میں نے آپ کو دی ہیں اس سے متعلقہ مثالیں تلاش کریں، تو آپ کے لیے یہ بہت واضح ہو جائے گا کہ اٹ اور دس کو کیسے پراپر طریقے سے استعمال کرنا ہے اور کیسے اس کو بولنا ہے. میری مزید ویڈیوز کے لیے آج سے ہم شروع ہو گئے ہیں ڈیپر انگلش لرننگ کے سلسلے میں. آپ کو چاہیے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں اور ہر ہفتے ویڈیو جو ہے وہ انگلش لرننگ کو بہتر کرنے کے لیے دیکھتے رہیں. ہیو اے ونڈرفل ڈے.